رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. محبت والوں کے لیے نسبت بہت محترم ہوتی ہے. محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے محب چاہنے والے کو بہت پیاری ہوتی ہے. یہ اللہ تعالی سے ملنے والا، اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہونے والا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالی کا مقدس مہمان ہے. دنیا میں آپ کے رشتے ناطے تعلق ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی معزز عزت والا مہمان آئے، آپ اس کی بہت قدر کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کو اتنا خوش کریں کہ وہ جہاں جائے آپ کا ذکر کرے اور آپ کی طرف سے اس کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ رہے. تو جب ہم دنیا کے عارضی فانی مہمانوں کی اتنی قدر کرتے ہیں تو اندازہ کیجئے یہ اللہ تعالی کا مہمان ہے، ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات، رمضان المبارک مہینوں میں بہت شان والا مہینہ ہے. آپ سب مانتے ہیں؟ جو لوگ مانتے ہوں ذرا آواز لگائیں. کیوں میں نے آپ سے کہلوایا؟ اس لیے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ تعالی کی ہیں، مگر سب برابر. آواز آئے ذرا کہیے گا. پھر آپ سے کہلوایا، آپ نے خود کہا کہ سب برابر نہیں، تو جان لیجئے جب سب مہینے برابر نہیں، سب دن برابر نہیں، تو سب بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر وہ لوگ جو نبی سے برابری کریں کہ نبی بھی بشر ہم بھی بشر، تو بشر ہوئے تو برابری ہوئی، تو کیا یہ برابری کا خیال درست ہوگا؟ نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو تو سارے بندے بھی برابر نہیں. دن سارے دن ہیں مگر کچھ دن خاص ہیں. راتیں ساری ہی راتیں ہیں مگر کچھ راتیں خاص ہیں. تو بندے بھی سارے بندے ہیں مگر کچھ بندے خاص ہیں. عام
بندے ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ آپ یاقوت کو، زمرد کو پتھر کہتے ہیں اور سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کو بھی پتھر کہتے ہیں، اسٹون ہیں دونوں، مگر عام پتھر کو آپ انگوٹھی کا نگینہ نہیں بناتے، ہار میں اس کو جڑاؤ کے طور پر نہیں لگواتے، زیور میں استعمال نہیں کرتے، کیوں کہ وہ بھی پتھر ہے مگر اس کی وہ شان نہیں جو یاقوت کی ہے، جو مرجان کی ہے، جو موتی کی ہے، جو زمرد کی ہے۔ تو حالانکہ وہ بھی پتھر ہے مگر یاقوت سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ سارے ہی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہے مگر عام بشر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں کہ جو شان اللہ تعالی نے نبی کو عطا کی ہے وہ ہر بشر کو حاصل ہو سکتی نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مہینہ خاص مہینہ ہے اور اللہ تعالی کا مہمان مہینہ ہے، نسبت نے اس کو محترم بنایا ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں اور کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں پانی آتا ہوگا، پائپ لائن ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی کنواں بھی ہو، بورنگ بھی کی ہو۔ آپ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، ابال کر پیئیں یا بغیر ابالے پیئیں، پیتے بھی ہیں، برتتے ہیں، مگر زمزم سے اس پانی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ برابری ہو سکتی ہے؟ وہ گنگا کا پانی ہو یا جمنا کا، راوی کا ہو یا دریائے سندھ کا، زمزم کا مقابلہ کوئی پانی نہیں کرتا، کیوں؟ اسے جو نسبت ہے وہ اس پانی کو حاصل، برابری ہوگی اونچی۔ آپ نے پتھر لیا بازار سے عمارت میں لگانے کے لیے، ایک شخص نے وہ پتھر ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں استعمال کر لیا، اسی دکان سے وہ پتھر لا کر اسی طرح کا کسی نے مسجد میں استعمال کر لیا، جو مسجد میں لگ گیا اس کی شان زیادہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی۔ یہ تو انتخاب کی بات ہے، آپ کے جو بھی چوائس کہتے ہیں چن لیا آپ نے، ایک نے اس کو اپنے باتھ روم کے لیے چنا، دوسرے نے مسجد کے لیے چنا، تو یہ انتخاب کی بات ہے۔ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ناز کیا کریں اپنے عقیدوں پر۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں نبی کی تعریف پسند نہیں ہے، اپنے نصیبوں پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں نبی کی نعت سننے پڑھنے کے لیے چنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، نسبت سے چیز محترم ہوتی ہے۔ کتنے حوالے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم آیا ایک پتھر پر، مقام ابراہیم، مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، وہ پتھر ان کے پاؤں کے نیچے نرم ہو گیا، ان کا پاؤں اس پتھر میں پیر گیا، دھنس گیا، انہوں نے پاؤں باہر نکالا، اللہ نے اس پتھر کو سخت کر دیا۔ تقریباً 5,500 سال گزر چکے، آج بھی وہ پتھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا فرمان کہ اس کو سجدے کی جگہ بناؤ۔ سجدہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے مگر پسند وہاں ہے جہاں کسی پیارے کے قدم آ گئے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سارے ہی پتھر ہیں
مگر جس پتھر کی نسبت محترم ہو گئی اب وہ عام پتھر نہیں ہے، وہ بھی خاص ہو گیا۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، چمڑا، لیدر جانتے ہیں؟ گائے بیل کا جو کھال ہوتی ہے اس سے چمڑا بنایا جاتا ہے، پورا چمڑا ایک گائے کی کھال کا بنا لیا، دکان والے نے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک صاحب گئے کہ مجھے آدھا میٹر چمڑا دے دو، میں نے قرآن کریم پر جلد چڑھانی ہے، بائنڈنگ کرانی ہے۔ اس نے کاٹ کے دے دیا، باقی آدھا میٹر بچا ہوا تھا، دوسرے صاحب گئے مجھے دے دو، میں نے جوتا بنانا ہے۔ ایک ہی کھال کا چمڑا ہے یا نہیں؟ اونچی بڑی خوبصورت انہوں نے چپل بنوائی، جوتا بنوایا، آپ کو دے کے اس کو چوم لو، آپ میں سے کوئی چومے گا؟ اونچی نہیں۔ دوسرے صاحب آئے، قرآن کریم پر انہوں نے وہ چمڑا چڑھا کر جلد کر لی، آپ کو دیا، آپ چومیں گے یا نہیں؟ کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ چمڑا ایک ہی کھال سے اترا ہے، مگر قرآن کے ساتھ لگا تو چومنے کے قابل ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ نسبت محترم بنا دیتی ہے، تو جو خاک نبی کے بدن سے لگے وہ محترم، جو پتھر نبی کی مسجد میں لگے وہ محترم، جو بندہ نبی سے وابستہ ہو جائے وہ محترم، جو دن رات جو بھی چیز کسی محترم سے لگے وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں، ہمیں نسبت کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔ ارے کتے گلیوں میں دنیا میں بہت پھرتے ہیں، مگر جو اصحاب کہف کے ساتھ لگا اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ ارے ولی اللہ کے ساتھ جانور لگے، ذکر قرآن میں آ جائے تو جو بندہ اللہ کے کسی پیارے سے پیار کرنے لگ جائے اندازہ کر لو وہ کتنا محترم ہو جاتا۔ برابری ہو سکتی؟ ذرا محبت سے کہیے، کیوں یاد کرا رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی سب بندے برابر ہیں، تو پھر تمہارے یہاں اگر برابر ہیں تو ایک جنرل مینیجر کیوں ہے، دوسرا چپراسی کیوں ہے؟ ایک تو اندر ایئر کنڈیشن کمرے میں بہترین ہزاروں روپے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کو باہر اسٹول پہ بٹھایا ہوا برابر ہے۔ تو ایسا کرو جنرل مینیجر کو کہو آدھا دن وہ باہر بیٹھے، ایسا کریں گے؟ اونچی کہیں گے جی وہ جنرل مینیجر ہے، اس کی شان اور ہے، تو بندہ تو چپڑاسی بھی بندہ ہے، جنرل مینیجر بھی بندہ ہے، مگر آپ تفریق کرتے ہیں کہ بندے تو دونوں ہیں مگر شان ایک نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج امتی نبی سے برابری کرنے لگ جائیں تو جان لیجئے کہ ایسا کہنے والے درست ہو سکتے۔ بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس موضوع پر، میرا یہ موضوع نہیں، بتانا یہ تھا کہ یہ ماہ رمضان، آپ لوگ رمضان رمضان کہتے ہو، رمضان کوئی لفظ نہیں، رمضان کیا کہنا ہے؟ یاد رہے گا؟ کبھی بھی رمضان نہیں کہنا، رمضان، ماہ رمضان آیا، یہ اللہ تعالی کا مقدس مہمان، اس کی نسبت محترم ہے، تو یہ مہینہ بھی محترم یعنی احترام والا، عزت والا۔ اس کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ آئیے وہ بتاؤں آپ کو۔ زمانے کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ زمانہ 1 منٹ کا بھی ہے، 1 سال کا بھی ہے، 1 صدی کا بھی ہے، اس میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان ایک زمانہ ہے،
اس کی عزت کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن اللہ تعالی کا کلام، وہ بڑا محترم بے مثل کلام، اللہ کے کلام کے نزول کی وجہ سے اس مہینے میں اللہ کا کلام اترا۔ اس وجہ سے اس مہینے کی عزت پتہ چلا۔ جس مہینے پہ قرآن، جس مہینے میں قرآن اترا، جب وہ مہینہ اتنی عزت والا، تو جس نبی پہ قرآن اترا وہ نبی کتنی عزت والا۔ اللہ یہ نعرے میری شان میں نہیں لگتے، کسی ایمان کی بات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ بلند کرتے ہیں۔ جب کبھی نعرہ لگے پتہ چلے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکبیر! ہم مانتے ہیں کہ قرآن بے مثل کلام ہے یا نہیں؟ کوئی کلام اس جیسا ہو سکتا؟ اللہ کا کلام ہے تو نسبت اللہ سے ہوئی، تو پھر درجہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اسے عام کلام کی طرح نہیں سمجھ سکتے، تو نبی کی نسبت بھی اللہ سے ہے، ہم اسے عام بندے کی طرح سمجھ سکتے۔ کوئی کہے کہ نبی اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی، بس اتنا سا فرق، تو جو ایسا کہے اس نے میرے نبی کو جانا پہچانا۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ محترم ہو گیا۔ کتنا محترم؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں واعظ فرماتے ہیں۔ واعظ کے معنی نصیحت، لوگوں کو جمع کر کے خیر خواہی کی باتیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھانی ہے، ایک نفل پڑھیں گے تو ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض پڑھیں گے تو ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو 2 رکعت پڑھی تو 2 رکعت کا مطلب ایسا جیسے 70 اور 70 140، تو اگر ہم نے باقی 11 مہینے نہیں پڑھی، رمضان میں پڑھی تو برابر ہو گئی۔ یہ ثواب کی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 70 رکعتیں پڑھی ہیں، نہیں، ثواب 70 رکعتوں کا ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان میں 2 فرض پڑھ لیے تو وہ 140 فرض ہو گئے، نہیں، ان کا ثواب 140 کا ہوگا، اور وہ بھی اس کا جس کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ہمیں امید یہی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا، تو یہ ثواب کی بات ہے۔ تو جس مہینے میں، محترم مہینے میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ مہینہ محترم۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو محترم ہے ان کے ثواب کا معاملہ بھی محترم ہے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، میں بھی خیرات کرتا ہوں، صحابہ بھی خیرات کرتے تھے، مگر میں ان سے برابری کر سکتا نہیں۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، حدیث شریف ہے، فرمایا جو میرا صحابی ہے وہ مٹھی بھر، ہینڈ فل، یعنی ایک مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں دے،
اور جو صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پتا کیا چلا؟ ارے آج ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ثواب پا رہے ہیں، ہم تو نبی کے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی برابری کدھر سے ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پتا چلا میرے نبی جیسا کوئی اور جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں، اور آپ ذرا دائیں بائیں دیکھتے رہنا کون چوٹ ہے۔ میرے نبی کی برابری ہو سکتی؟ میرے نبی جیسا کوئی اور ہو سکتا؟ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ چاہے تو کر ڈالے تو اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ اب کوئی اور اس طرح کا آئے تو نبی پاک آخری نبی نہیں رہتے، تو ماننا پڑے گا یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ سب سے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا سب سے بالا بالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتا، مگر یہی قرآن قلب مصطفیٰ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پھٹا نہیں، چورا چورا نہیں ہوا۔ ماننا پڑے گا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت نہیں جو قلب مصطفیٰ میں ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں شاید ایک بات آئے، میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ آپ کہیں گے 10-10 سال کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کے سینے میں بھی قرآن ہوتا ہے، ان کا سینہ بھی نہیں پھٹتا، چورا چورا نہیں ہوتا، 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن آپ نے سمجھا نہیں۔ اس بچے نے قرآن یاد کیا ہے، اس پر قرآن نازل ہونا اور بات ہے، یاد کرنا۔ حدیث میں پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما، ایک صحابی کہتے ہیں ان کا گھٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، بیٹھتے ہوئے اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اتنا بوجھ پڑا، مجھے لگتا تھا میرا گھٹنا چکنا چور ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، میں چلا اٹھا۔ اندازہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ہزار مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ وحی کا تحمل عام بندے کی بات نہیں، اللہ جس پر وحی فرمائے اس کو خاص صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی معلوم ہوا، جو شان جو قوت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ اور کوئی رکھتا نہیں۔ درست ہے؟ مانتے ہیں؟ آئیے بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا 70 درجے زیادہ۔ توجہ، فرمایا کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروائے، اس کو پورے روزے کا ثواب
اب یہ نہیں کہ آپ صبح کھجوریں بانٹتے رہے، خود روزہ نہ رکھیں کہ ثواب ہی لینا ہے نا روزے کا، تو چلو کھجور سے روزہ افطار کروا دیتے ہیں، روزے کا ثواب، یہ ثواب ہے، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا اور ہے، افطار کروانا۔ کھجور سے روزہ کھولنے کی بات بھی آپ کو سناتا چلوں۔ یہ کھجور آپ سب کی پھوپھی ہے۔ باپ کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ پھوپھی۔ یہ کھجور آپ کی کیا ہے؟ ہماری کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی، حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا، کچھ مٹی بچ گئی، اس مٹی سے اللہ نے کھجور بنائی۔ اس لیے اس کو انسان کی، آدمی کی کیا کہا جاتا ہے؟ پھوپھی۔ اور دنیا میں جتنا فولاد آئرن کھجور میں ہے کسی اور میں، آپ روزہ اس سے کھولیں تو وہ فوراً آپ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کوئی اور چیز دے سکتی نہیں۔ تو ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرانا پورے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ثواب کون دیتا ہے؟ اونچی اللہ تعالی۔ کوئی اور دے سکتا ہے؟ اونچی۔ معلوم ہوا اللہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا ثواب دے دیتا۔ وہ اللہ جو ایک کھجور کھلانے پر، ایک کھجور سے افطاری کروانے پر اتنا ثواب دیتا ہے، اندازہ کرو اپنے حبیب کے غلاموں پر کتنا مہربان ہے۔ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو سکتا بھی؟ ہم کتنے ہی گناہگار ہیں، مگر وہ اللہ مہربان، ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں، اس کی رحمت گنی جا سکتی۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، آپ کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو بڑے اچھے کپڑے کا غلاف چڑھا دیا، بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیا، ہاتھ بھی نہ پہنچے، اونچا رکھ، اتنا اونچا رکھو کہ اگر اتارنا پڑے تو 2-3 بندوں کا اہتمام کرنا پڑے۔ کیوں؟ پڑھنا نہیں۔ رمضان میں کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو 2-4 سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، وہ عمل نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن، اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ یہ ہمیں دنیا برتنے کے لیے وہ طریقے سکھاتا ہے جو کسی اور کتاب سے مل سکتے نہیں، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ جھوٹی خبروں والا اخبار صبح نہار منہ پڑھتے ہیں، سیدھی خبریں کلیجے پہ جا کے لگتی ہیں، اتنے قتل ہو گئے، اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جھوٹی خبروں کا اخبار صبح نہار منہ پیسے خرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ سچی خبروں والا قرآن ہم پڑھتے۔ پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ یہ آپ کے علاقے کے مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، شوق ہے ان کو کہ خود قرآن پڑھا ہے دوسروں کو سکھائیں، تو جو آپ کو قرآن سکھائیں بولیے وہ آپ کے محسن ہیں یا نہیں؟ کوشش کرو آپ بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ کسی کی عمر زیادہ ہو گئی وہ شرمائے نہیں۔ اگر قرآن یاد کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے آپ کی وفات ہو گئی، قبر میں آ کر فرشتے پورا کروائیں گے۔ حافظ قرآن جو صحیح عقیدے والا ہے، اس کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں۔ المصنف امام عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے، اللہ نے زمین کو فرمایا حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھانا۔ وہ مٹی کہتی ہے یا اللہ میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس میں تیرا کلام ہے۔
جب حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی تو اندازہ کر لو جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں یا نہیں؟ جی، اور کوئی کہے مر کر مٹی میں مل گئے تو ایسا کہنے والا بے ادب ہے یا نہیں؟ گستاخ ہے یا نہیں؟ تو جو گستاخ اور بے ادب ہو اسے کچھ ملتا، اس کی اپنی نماز ہوگی، گستاخ کی اپنی نماز ہوگی، جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی اور کی کہاں سے ہوگی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 مرادیں پوری ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو پورا قرآن پڑھے گا 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں، حروف کتنے ہیں، آپ نے اگر 1 رکوع بھی روزانہ پڑھا آپ کی جھولی نیکیوں سے بھر جائے گی۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ اترا ماہ رمضان میں، اللہ فرماتا ہے لوگوں تم پر ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے۔ ایک موسم نہیں، موسم بدلتا ہے، اسلامی مہینے روٹیٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آئے کبھی سردیوں میں آئے، ایک موسم نہیں، کبھی 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو کبھی 10 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کبھی 9 کا۔ تو آپ کے ہاں موسم کے حوالے سے یہ مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ملا ہے، گنتی کے دن اگر 29ویں کو چاند ہو جائے ثواب 30 روزوں کا ہی ملے گا، اس کے پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، آخری 10 دن جہنم سے رہائی کے ہے۔ روزہ رکھنے والا چونکہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس نے کچھ کھانا پینا نہیں، معدے میں ہوتی ہے گرمی، پانی نہیں جا رہا اندر، گرمی ہو رہی ہے، اس گرمی کی وجہ سے منہ میں ہلکی سی بو آ جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی آپ کے سامنے منہ کھولے تو آپ کو وہ بو شاید پسند نہ آئے، بندے کو وہ پسند نہیں، اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے آنے والی وہ بو مشک سے بہتر ہے۔ اس سے مراد دانتوں کی یا منہ میں جو ویسے بو ہوتی ہے وہ بو مراد نہیں کہ کوئی منہ صاف نہ کرے اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، وہ والی بو مراد نہیں ہے۔ یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، بتایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر، فرمایا اس رات میں، اس ماہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر۔ آئیے بات کو زیادہ نہیں پھیلانا، بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، مختصر باتیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری بعد از کتاب باری، بخاری لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف، اس میں حدیث موجود ہے۔ رمضان کے بارے میں بڑی پیاری حدیث، توجہ سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی، نبی عربی زبان کا لفظ، نبی کے معنی المخبر عن الغیب، غیب کی خبریں دینے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے مگر 2 شرطیں ہیں، ایمان اور احتساب۔ یہ دونوں لفظ کہیے گا ذرا، یاد رہیں گے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، احتساب کس کو کہتے ہیں، یہ بتانا ہے آپ کو۔ ایمان نام ہے یقین کامل کا، تصدیق قلبی کا، اقرار لسانی کا، پختگی کا۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، جس کا عقیدہ درست
نہیں، اس کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پتہ چلا عقیدے درست ہونے چاہیے، ایمان والا ہوگا تو روزے کا ثواب پائے گا۔ شیطان نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ 6 لاکھ برس نماز پڑھی مشہور ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا 30 لاکھ برس نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، اس کی نماز نے اس کو فائدہ دیا؟ اونچی کہیے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، فرشتوں کے سامنے باز کرتا تھا، خود کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، وہ فرشتوں کا استاد نہیں تھا، خود کو سمجھتا تھا، اس کے باوجود اس کی عبادت اس کے کام نہ آئی۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا۔ پتہ چلا نیکی اس کی عبادت بنے گی جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا نہیں اس کی کوئی بات بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، اچھے کام بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اس کا بدل مل جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان والے، یہاں ان کو بڑے عمدہ علاقے ملے ہوئے ہیں، بڑے اچھے جناب مزے کر رہے ہیں وہ۔ آپ کہیں گے دیکھو مسلمان تکلیف میں ہیں، غیر مسلم مزے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دنیا جنت ہے، آپ کے لیے دنیا ایسی جیسے قید خانہ۔ یہ 4 دن تکلیف کے ہیں، دائمی مزے ہیں، ان کے لیے 4 دن مزے کے ہیں، دائمی عذاب ہے۔ کون فائدے میں ہے؟ اونچی ایمان والے۔ کون فائدے میں ہے؟ ایمان والے۔ جو ایمان والا نہیں اس کا کوئی کام اس کے لیے فائدہ مند۔ اونچی ایمان بڑی اہم چیز ہے، یہ بازار میں نہیں ملتا کہ ادھر دیا ادھر سے لے لیا، اس کی قدر کرو۔ چنانچہ 3 پارہ اس کی آخری آیت گھر میں جا کے پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ۔ قیامت کے دن جب غیر مسلموں پر، جو لوگ مومن نہیں ہیں ان پر عذاب ہوگا، وہ عذاب بڑا شدید بہت دردناک ہوگا۔ وہ کہیں گے روئے زمین، پوری زمین سونا بن جائے، ہم وہ سونا دے کر اس عذاب سے بچ جائے، تو وہ سونا ان کو نہیں مل سکتا، نہ وہ لے سکتے۔ لیکن پتہ چلا ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ عذاب میں ہوں گے۔ اب ایمان کی قدر معلوم ہو گئی۔ پوری دنیا بھر کی زمین اگر سونا بن جائے، پیور گولڈ بن جائے، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ میں اور آپ 4 تولے سونا گھر میں رکھے 10 تالوں میں رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کہاں 4-50 تولے سونا، کہاں پوری دنیا کے برابر سونا۔ پتہ چلا ایمان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کوئی معمولی چیز، یہ بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کرنی، اس کی حفاظت کرنی۔ کیسے؟ فلمیں دیکھ کے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ناچ گانا دیکھ کے، اونچی ڈرامے دیکھ کے، ننگی تصویریں، ننگی ہے نا تصویریں، یہ اگر 2 کپڑے پہنے بیوی ہیں تب بھی ننگی، وہ لگا کر روزہ رکھا ہوا جی، روزے کو ٹھنڈا کر رہا ہوں جی فلم دیکھ کے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اونچی اگر یہ ناچ گانا آپ سے نہ چھوٹا، یہ آپ سے دنیا کی باتیں نہ چھوٹی، تو پھر آپ نے رمضان سے کیا لیا؟ شیطان تو ہو جائے گا قید، ادھر چاند نکلا ادھر شیطان بند ہو جائے گا، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی شیطان کرواتا ہے تو اب گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شیطان تو بند ہو گیا، اب گناہ کروانے والا ہے نفس۔ یہ جو آپ کے اندر نفس ہے، جو شیطان کا اثر قبول کر کر کے اس کا مرید بن چکا ہے، اب وہ گناہ کروا رہا ہے۔ یہ اسی نفس
کو صاف کرنے کے لیے مہینہ آیا ہے کہ شیطان ہم نے بند کر دیا ہے، اپنے نفس کو تو صاف کر لے، اپنے آپ کو تو اجلا کر لے تاکہ تجھے رحمت مغفرت مل جائے۔ ایمان شرط ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کی قدر کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ صحیح عقیدے والا نہیں تو اس کا کوئی عمل عبادت نہیں بن سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان صحیح عقیدوں کا نام۔ صحابہ سچے ہیں یا نہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قرآن نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے وہ سچے پکے مومن ہیں۔ قرآن جن کو سچا کہے، کوئی اور سچا نہ بھی مانے تو ان لوگوں کے نہ ماننے سے ان کے سچے ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صحابہ سچے، اولیاء سچے یا نہیں؟ اونچی آپ روزانہ نماز میں کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان میں صالحین بھی ہیں، سب سے پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو صالحین سچے ہیں یا نہیں؟ اونچی تو جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہے ہیں وہ بھی سچے۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صالحین کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ یا رسول اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اونچی اور آج کوئی کہے کہ جائز نہیں تو ہم سلف صالحین کے طریقے پر ہیں، کسی غلط طریقے پر۔ اگر کوئی آج غلط فتویٰ دے تو ہم اس کا غلط فتویٰ سننے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ہم صحیح ہیں تو کسی کے فتوے سے غلط نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابہ کرام ایصال ثواب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اونچی اولیاء کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آج کوئی کہے کہ 11ویں غلط، چھٹی غلط، سویم غلط، 7واں غلط، 10واں غلط، 40واں غلط، تو یہ سب ایصال ثواب کے نام ہیں اور ایصال ثواب غلط۔ اونچی یاد رکھنا، ایمان کی پہچان کرا رہا ہوں۔ جو سچے مومن ہیں وہ یاد رکھے اسلامی عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، کسی کے قول سے نہیں بنتا۔ قرآن حدیث سے جو ثابت ہے، کوئی اگر اس کو غلط کہے تو اس کے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت، چینل ہو گئے بہت زیادہ، وہ لوگ بھی آ کے دین کی باتیں کرنے لگے جن کو دین کے معنی تک معلوم نہیں۔ سب کو، جو پلمبر نہیں ہے وہ پلمبری نہیں کرتا، جو الیکٹریشین نہیں ہے وہ الیکٹریشین نہیں بنتا، تار کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ کہیں جان چلی جائے، تو جو دین کا عالم نہیں ہے وہ مفتی کیوں بن رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی، جو ڈاکٹری نہیں پڑھا ہوا وہ اگر کلینک کھول لے گا تو ایسی گولی دے گا نہ مرد رہے گا نہ مریض رہے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ان لوگوں کے فتوے بھی ایسے ہی ہیں جو دین جانتے نہیں، ان کے فتووں کا بھی یہی حال ہے، یہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جو دین کا عالم نہیں اس کو دین کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، جو اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر دین لاگو نہیں کر سکا وہ دوسروں کو دین کیا سکھائے گا؟ جس نے خود دین اپنایا نہیں وہ دین کا دوسروں کو کیسے پابند بنائے گا؟ تو ایمان پہلی شرط ہے، ایمان کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو چاہیے خود اسلامی عقیدے سیکھیں، گھر میں عورتوں بچوں کو سکھائیں، روزانہ اپنا طریقہ بنائیں، 10-15-20 منٹ گھر والے سب جمع ہو کے بیٹھو۔ اگر خود عقیدہ یاد نہیں، علماء کی صحیح کتابیں لو جن میں عقیدے بیان ہوئے، روزانہ ایک عقیدہ سیکھو، خود سیکھو، عورتوں بچوں کو سکھاؤ تاکہ ان کے ذہن میں صحیح عقیدے نقش ہو جائے، وہ باہر نکلے کوئی ان کو گھیر نہ سکے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرے گھیر لیتے ہو، کہتے ہیں زمین خالی ہے اس میں فصل اگاؤ۔ اگر آپ نے سکھا کے بھیجا ہوگا پھر کوئی چھیڑ سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟
دین سیکھنا. ایمان شرط ہے. پہلی شرط جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ. دوسری شرط احتساب. دوسری شرط وہ احتساب بیورو نہیں جو گورنمنٹ نے کھولا ہوا وہ معنی نہیں ہے یہاں. احتساب کے معنی طلب رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں فاقہ کروں گا تو ذرا جسم کا نظام درست ہو جائے گا. روزے کا مقصد یہ نہ ہو کہ ذرا میں اسمارٹ ہو جاؤں گا. روزے کا مقصد یہ نہ ہو کہ دوسرے مجھے دیکھ کے روزہ دار کہیں. روزے کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے. اب اللہ کی رضا کے لیے کیسا روزہ رکھنا ہے؟ صرف منہ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکنا، بلکہ آنکھوں کو روکنا ہے غلط چیزوں کے دیکھنے سے، کانوں کو روکنا ہے غلط چیزوں کے سننے سے، زبان کو روکنا ہے غلط لفظ بولنے سے، ہاتھ کو روکنا ہے غلط چیز کے چھونے سے، پاؤں کو روکنا ہے غلط جگہ پر جانے سے. جو اس طرح کا صحیح روزہ رکھے گا فرمایا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے گزشتہ کے کیا معاف ہو جائیں گے؟ کیا معاف ہو جائیں گے؟ پتہ چلا کہ روزہ گناہوں کو معاف کراتا. اونچی کہیے، جو مانتے صرف وہ کہیں، دوسرے بھلے سے چپ رہے. روزہ گناہوں کو معاف کراتا. ماشاءاللہ سب نے کہہ دیا، اس کا مطلب سب مانتے ہیں. تو پتہ چلا عمل بھی کام آتا. عمل بھی کام آتا ایمان والے کا، دوسرے کا نہیں. ایمان والے کا عمل کام آتا ہے. عمل بھی مخلوق ہے، نبی بھی مخلوق ہے. عمل بھی مخلوق ہے، ولی بھی مخلوق ہے. تو مخلوق نے فائدہ دیا یا نہیں دیا؟ جو مانتے ہیں ذرا کہہ دیں. آپ سب مان رہے ہو تو میں نے کیوں کہلوایا؟ تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. تو نبی بھی مخلوق، ولی بھی مخلوق، میرا اور آپ کا عمل بھی مخلوق. جب میرا اور آپ کا عمل کام آتا ہے، فائدہ دیتا ہے، تو نبی اور ولی کیوں فائدہ نہیں دے سکتا؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میں ان کو سنانا چاہ رہا ہوں یہاں رمضان کام آ رہا ہے، روزہ کام آ رہا ہے. یہ عمل ہے، بندے کا عمل، ایمان والے کا عمل. اور عمل بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہے. تو مخلوق بھی مدد کرتی. اونچی کہیے گا. تو جب روزہ بخشوا رہا ہے تو نبی کی شان تو بہت بلند ہے. جب رمضان شفاعت کر رہا ہے تو نبی کی شفاعت کو پہچانو. ارے جس کے صدقے رمضان ملا ہے اس نبی کی شان بہت بلند ہے. اس نبی کی شان ہم اس کو پا سکتے، پہنچ سکتے. تو کہنا پڑتا ہے سب سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں ایک محبت کی بات سناتا چلوں، وہ یہ کہ رمضان بھی شفاعت کرے گا. حدیث میں ہے رمضان کے روزے بھی گناہوں کو معاف کراتے ہیں. حج بھی گناہوں کو معاف اونچا کراتا ہے. ٹھیک ہے، آگے حدیث سنیں. من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو اللہ کے گھر کا حج کرے، حج کے معنی اللہ کے گھر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلنا، جانا، سفر کرنا، وہاں 5 دن خاص جگہوں پر خاص ارکان ادا کرنا، جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں رفس نہ کرے، فسق نہ کرے۔ رفس کے معنی بےہودگی کے ہیں، فسق کے معنی نافرمانی کے ہیں۔ جو ایسا حج کرے کہ اس میں بےہودگی نہ ہو، اس میں نافرمانی نہ ہو، وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے تو کس طرح لوٹتا ہے؟ جس طرح پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح حاجی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کیا سمجھ آئی؟ ادھر رمضان میں بھی 2 شرطیں، ایمان اور احتساب، ادھر حج میں بھی 2 شرطیں، رفس اور فسق۔ یہاں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، وہاں حج کرے تو بےہودگی اور نافرمانی نہ کرے تو رمضان بھی گزشتہ کے گناہ معاف کراتا ہے، حج بھی گزشتہ کے گناہ معاف کراتا ہے۔ اب بات کیا ہوئی؟ سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں، سخی 2 طرح کے، 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو اپنے گھر بلا کر دیتا ہے، ایک آپ کے گھر میں آ کے دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کعبہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے۔ کعبہ مکے بلا کر دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ یہ آ رہا ہے گھروں میں، اس کا استقبال کرنا، اس کا استقبال کرنا۔ ایک حدیث اور سناؤں گا، سب نے سننی ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے سنی ہو، جنہوں نے نہیں سنی وہ سنے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں کوئی کمی ہو تو اس کو دور کریں۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، یہ مشکات وہ کتاب ہے حدیث کی، جب بھی کوئی عالم بنتا ہے اس کو سلیبس میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، تمام احادیث سے اس میں جمع کی گئی ہے۔ اس مشکات میں حدیث موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر رونق افروز ہونے کے لیے ممبر کے قریب آئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی، فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ اس کے معنی کوئی بتائے؟ آپ سے نہیں پوچھا، مجمع سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائے گا؟ ایسا ہی ہو۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ ایسا ہی کر دو۔ امام صاحب کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یا اللہ ایسا ہی ہو، استجب، سو بی اٹ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آمین کہنا بھی دعا ہے۔ آمین کہنا اونچی، آمین کہتے ہو نا دعا پر، تو آمین کہنا کیا ہے؟ قرآن میں ہے، 2 نبیوں نے، ایک نبی دعا کر رہے تھے، دوسرے آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتا کا تجیبت دعوتکما، تم نے دونوں کی دعا قبول کر لی، کیونکہ دوسرے تو صرف آمین کہہ رہے تھے۔ تو دعا بڑی اہم عبادت کا مفہوم، تو آمین کہنا بھی یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ نماز میں ہم حنفی اونچی آمین کہتے نہیں، نماز میں ہم اونچی نہیں، لیکن دعا میں ہم اونچی کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب میں ممبر کے قریب ہوا، میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا بعدا، وہ شخص دور ہو
کی رحمت سے محروم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہ بنائے۔ جبریل نے کی یہ بد دعا، میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو اس حال میں پائے کہ وہ اس کے سامنے بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، یہ بات بھی سناؤں؟ شوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا ہلاک اور برباد ہی ہوگا۔ فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سن کر جو درود نہیں بھیجتا اس کے لیے جبریل نے کی ہے بد دعا اور نبی پاک نے فرمایا آمین۔ تو کیا اس کی ہلاکت میں شبہ ہے؟ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سنو کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھا کرو، عادت بنا لو، آہستہ پڑھو یا آواز سے پڑھو، عادت بناؤ۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بخیل فرمایا وہ بخیل ہے جو میرا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہے تو حج کرتے ہیں، مگر ان نیکیوں پہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں ایک نیکی پر دعویٰ ہے جس کی قبولیت میں شبہ نہیں، وہ آقا پر درود و سلام ہے۔ صلی علی نبی نہ کروائے، ماں باپ کو بوڑھا پائے اور خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور درود و سلام نہ بھیجے، پتا چلا اس جیسا بدبخت کوئی اور اونچی میں جھانکے کہیں ہم میں کمزوری تو نہیں کوئی؟ کیا حال ہے؟ رمضان آیا ہے، نیکیاں کمانے کا موسم۔ آپ سب سے کہلواؤں گا کیا ہے یہ؟ مگر ہم نے تو اس میں نوٹ کمانے شروع کر دیے۔ کنڈم سے کنڈم مال رکھو بازار میں بیچو، دگنے داموں بیچو، چگنے داموں بیچو، اور اس مہینے میں نیکیاں کمانی تھی تم نے تو نوٹ کمانے شروع کر دیے، اور کوئی موقع نہیں ملا۔
چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے، دکاندار کم تول رہے، ملاوٹ والا مال بھی بیچ رہے، غلط مال وہ سب بک جائے گا۔ تو بتائیں نیکیاں کمائیں اور اپنی مغفرت نہ کروائے، ماں باپ کو بوڑھا پائے اور خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور درود و سلام نہ بھیجے، پتا چلا اس جیسا بدبخت کوئی اور اونچی میں جھانکے کہیں ہم میں کمزوری تو نہیں کوئی؟ کیا حال ہے؟ رمضان آیا ہے، نیکیاں کمانے کا موسم۔ اب سب سے کہلواؤں گا کیا ہے یہ؟ مگر ہم نے تو اس میں نوٹ کمانے شروع کر دیے۔ کنڈم سے کنڈم مال رکھو بازار میں بیچو، دگنے داموں بیچو، چگنے داموں بیچو، اور اس مہینے میں نیکیاں کمانی تھی تم نے تو نوٹ کمانے شروع کر دیے۔ اور کوئی موقع نہیں ملا، چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے، دکاندار کم تول رہے، ملاوٹ والا مال بھی بیچ رہے، غلط مال وہ سب بک جائے گا۔ تو بتائیں نیکیاں کمائیں اونچی؟ ہم نے تو اس مہینے کا مطلب ہی غلط لے لیا۔ جانے ہمیں کیا ہو گیا؟ کمانی تھی نیکیاں، اس مہینے میں کرنی تھی عبادت زیادہ، تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ دکان کھلی رکھنی ہے، نماز کو جانا نہیں ہے کہ گاہک چلا جائے گا۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں کیا وہ نیکیاں کما رہے ہیں؟ خود کو مغفرت کا مستحق بنا رہے ہیں؟ سوچیں، جبریل امین نے بد دعا کی، کوئی فقیر بد دعا دے آپ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ نہ جائے۔ جبریل امین فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، سارے نبیوں کے پاس وحی لانے والا، جس کو قرآن نے ذی قوہ اور روح الامین کہا، وہ مقرب فرشتہ بد دعا کر رہا ہے۔ اس کی بد دعا کیا کم تھی کہ اس پہ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا۔ کیا اس دعا کی قبولیت میں شبہ ہے؟ تو پھر میں اور آپ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کس چیز کے انتظار میں؟ کیا ہو گیا؟ رمضان آئے تو ہمیں اپنے آپ کو مغفرت کے قابل بنانا ہے، مگر ہم تو وہ کام کر رہے ہیں کہ سارا سال میں جو گناہ نہیں کیے وہ اس مہینے میں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جو ایسا رمضان گزارے گا بولو بخشا جائے گا؟ اس نے سوائے بھوکے رہنے کے کچھ پایا؟ اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ اور رہے ماں باپ، تو ماں باپ کو تو ہم نے سمجھا ہوا ہے ملازم۔ باپ سے کہتے ہیں میری فرمائش پوری کرو ورنہ تو پھر آپ سمجھتے ہی نہیں۔ ورنہ کا ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، تھوڑی سی آپ کی تفریح کر دوں۔ وہ ایک کسی صاحب نے ملازم رکھ لیا، ملازم۔ آج کل آپ کو پتا ہے ملازموں کے نخرے کتنے ہیں۔ وہ ملازم آ گیا صاحب کو روزانہ جناب پہلے دن ہی کہنے لگا صاحب فلانا کام کر دو ورنہ۔ وہ صاحب بڑا حیران، یہ ورنہ کے بعد چپ ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کے انہوں نے کام کر دیا، پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا۔ اس نے عادت بنا لی ہر بات آدھی کرے، یہ چیز کر دو ورنہ۔ وہ ڈر گئے کہ یہ ورنہ کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، ورنہ کے بعد کیا ہے، ادروائز چلتا رہا جی۔ ایک دن اس نے جی کڑا کر کے مالک نے پوچھ ہی لینا تھا، تھک جو گیا تھا، تھک گیا کہ روز ورنہ ورنہ سن کے۔ ایک دن ملازم نے کہا صاحب میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ۔ اس نے مالک نے پوچھا ورنہ کیا؟ کہنے کا ورنہ پرانی تنخواہ پہ گزارا کر لوں گا۔ یہ خیر آپ کی تفریح کی تھی میں نے، لیکن میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم نے اگر اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہیں بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ سوچا؟ مرنا ہے یا نہیں؟ آپ نہیں بھی کہیں گے تب بھی مرنا پڑے گا، نہیں بھی چاہیں گے تب بھی ایک دن موت آنی ہے۔ بچ سکتے بھلے آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن جائیں، موت بچ سکتے۔ قبر میں کیا جائے گا؟ ساتھ قالین جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، یہ سرچ لائٹ یا کوئی فانوس جائے گا؟ اونچی صوفہ ہوگا، پنکھا، ایئر کنڈیشنر کچھ ہوگا وہاں؟ یہ جو ابھی ذرا سی مٹی لگتے ہیں جھاڑتے ہیں وہاں کیا کریں گے؟ سوچا ہے کبھی؟ اندھیری قبر،
ماں ساتھ جائے گی؟ جن دوستوں کی خاطر بیویوں بچوں کے حقوق بولے ہوئے ساری رات ان دوستوں کے ساتھ گپے مارتے رہتے ہو، بیوی کا کیا حق، بچوں کا کیا حق، بہن بھائیوں ماں باپ کا کیا حق یاد ہی نہیں ہے، وہ ساتھ جائیں گے؟ وہ تو قبرستان تک بھی نہیں جائیں گے، جنازہ پڑھ کے کہیں گے دکان کھلی چھوڑی ہوئی ہے، جانا ہے میں نے، کوئی ہوتا آ جائے گا کہ اس کو دبا کے آؤ کہیں اٹھ کے نہ آ جائے، جائیں گے دوست ساتھ اونچی؟ جن لیڈروں کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہو وہ ساتھ جائیں گے اونچی؟ کوئی ساتھ نہیں جائے۔ اندھیری قبر میں تنہا، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ جہاں 2 دن کے لیے جانا ہو تیاری کرتے ہو، انتظام کرتے ہو، جہاں لمبی مدت کے لیے جانا ہے کچھ پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ، وہاں کی کوئی تیاری نہیں۔ مرنا ہے مگر ہوش ہوش، ماں باپ کی جو پرواہ نہیں کرتا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہیں بناتا، اس کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ سنو، ماں باپ کی غلط بات نہیں مانی جائے گی، شریعت و سنت کے خلاف وہ کوئی کام کہیں گے وہ کیا جا سکتا اونچی نہیں، لیکن ان کی خدمت، وہ اگر کافر بھی ہوں تو خدمت چھوڑی جا سکتی، وہ ظالم بھی ہوں تو خدمت چھوڑی جا سکتی نہیں۔ کتنا ان کا حق ہے، کتنا درجہ ہے، میں اور آپ شمار کر سکتے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، لگا ہوش نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی ہوش کرنا چاہیے، اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناؤ تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود و سلام۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث بھی آپ کو سنائی، اس سے پتا چلا رمضان آیا ہے، ہم سب کو خود کو مغفرت کا مستحق بنانا ہے۔ اگر ہم نے خود کو مغفرت کا مستحق نہیں بنایا تو پھر ہم جیسا کوئی محروم نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رمضان آتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کو تیار کیا جاتا ہے اور زیادہ سنوارا جاتا ہے روزے دار کے لیے۔ لِلصَّائِمِ فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت، جب وہ اللہ سے ملے گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ کوئی عمل ایسا جس کا بدلہ 10 گنا، کوئی نیکی جس کا بدلہ اسی کے مثل، کوئی نیکی جس کا بدلہ 700 گنا، کوئی نیکی جس کا بدلہ 1400 گنا۔ روزہ وہ نیکی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ جس کی جزا خود رب ہو، بتائیے اس جیسی کوئی نیکی ہے؟ اونچی؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، پیاس لگ گئی، پانی پیتے ہیں؟ اونچی؟ سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو پاک حلال طیب چیزیں بھی چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک پاک طیب اچھی ستھری مزے کی چیزیں بھی چھوڑ دی، تو جس اللہ کی رضا کے لیے آپ پاک اور حلال کو چھوڑ سکتے ہو، اسی رب کی رضا کے لیے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ پوچھ رہا ہوں آواز پوری نہیں آ رہی، پھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزانہ داڑھی مونڈتے وقت نہیں خیال آتا کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے؟ جھوٹ بولتے وقت خیال نہیں آتا کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتا چلا آپ نے اپنے نفس کو اجلا نہیں کیا۔ یہ مہینہ آ گیا ہے نفس کو اجلا کرنے کا، آؤ عہد کرے اس رمضان میں اپنے ظاہر کو بھی چمکائیں گے، باطن کو بھی چمکائیں گے۔ بیڑا اور سنیں، رمضان میں رات کا جاگنا
بھی عبادت، رات کا جاگنا بھی۔ اس سے مراد پوری رات جاگنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ ساری رات بالکل جاگتے رہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ نماز تراویح کہیے گا، ابھی آپ نے کہہ تو دیا، پڑھتے کتنے ہیں؟ اب نہیں آئے گی آواز، الا ماشاء اللہ۔ نماز تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے، اور کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ کتنی ہے؟ اونچی نہیں، سب کی آواز چاہیے۔ 20 20 20۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 8 بھی تو ہو سکتی ہے، تو میں آپ کو آسان جواب دے دوں۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع، 1 2 اور پھر جمع۔ واحد ہے اس کا ترویح، تثنیہ 2 ہوگا ترویحتین، جمع ہے تراویح۔ عربی میں جمع ہوتی ہے کم از کم 3 پر، تو اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ 8 رکعتیں نہیں ہیں، 8 سے زیادہ، 8 سے مگر کچھ لوگ ہیں جو 8 پڑھتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ان کے پاس بھی کوئی حدیث ہوگی، تو سنو، ایک حدیث دکھا دو، صرف ایک، جس میں 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ ہو، ابھی فیصلہ ہوگا۔ ایک حدیث دکھاؤ کہ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ ہو، اور وہ دکھا سکتے؟ توجہ سے سنیں، جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے اپنے آپ کو بہت محروم رکھتے ہیں۔ چنگاری بھی کبھی کبھی شعلہ بن کر آگ لگا دیتی ہے۔ تراویح بھی پڑھنی روزانہ کی لازمی رکعتیں، فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر میں 2 فرض، ظہر میں 4 اور 2، عصر میں 4 فرض، کتنے ہو گئے؟ مغرب میں 3 فرض 13، عشاء میں 4 فرض 17، اور 3 وتر واجب، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ وہ 20 رکعتیں ہیں جو پڑھنی ہے۔ اتنی ہی رکعتیں تراویح کی ہیں، روزانہ 20 رکعتیں جو جاگ کر پڑھے گا۔ چنانچہ یہ بھی حدیث بخاری میں، جو رمضان کی راتوں میں اللہ کے لیے جاگے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح سے منہ نہیں پھیرو۔ اچھا، آپ کے ہاں رواج ہو گیا 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح، چلو بھائی 3 دن 6 گھنٹے کھڑے ہو کے 3 دن میں پڑھ لی، اب کہتے ہیں جی بس باقی ہو گیا، قرآن سن لیا، قرآن سننا تھا نا، ہو گیا۔ تو وہ 3 دن کی تراویح صرف اس لیے کہ آپ ایک جگہ قرآن سن لیں آسانی سے، پھر اپنی مرضی سے جہاں پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دن پڑھ لی تو پورے مہینے کی ہو گئی، ایسی بات اونچی کہیے گا نہیں۔ تراویح روزانہ ہر روزے کے ساتھ، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، روزہ نہیں بھی رکھنا تو اس کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں اس کا اپنا الگ ثواب ہے۔ تو عورتوں کو تو آپ دوپہر میں کہہ دیتے ہو نا 2 بجے جاؤ باورچی خانے میں سموسے پکوڑے بناؤ، ان کو فرض بھی نہیں پڑھنے دیتے آپ۔ تو جو روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا تو اس نے بھوکے رہنے کے سوا کیا لیا ہے؟ تو مرد و عورت دونوں کو خیال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور یہ تراویح 20 رکعت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 8 رکعت، میں ان سے کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہوئی 20 اور تم لے کے آئے 8، تو باقی 12 کہاں سے لاؤ گے؟ ہے جواب ان کے پاس نہیں، اور ہم لے کے جا رہے ہیں 20۔ اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے تمہاری بات کے مطابق اگر 8 ہوئی تو ہمارے پاس تو 12 نفل موجود ہوں گے، ہمیں گھاٹا ہوگا؟ تم گھاٹے میں رہو گے، ہم گھاٹے میں رہنے والے نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک باجماعت پڑھی جا رہی ہے، اور حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم۔ تو حضرت عمر خلفاء راشدین میں نمایاں، ان کا طریقہ ہم پر لازم۔ تو یہ 20 پڑھی جا رہی ہے، سعودی عرب میں بھی 20، مکہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، تو 20 تراویح ہے، 8 کا کوئی چکر اونچی۔ تو
تراویح بھی ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ میں نے بتا دیا یہ جو 3 روزہ 5 روزہ یہ تو آخری راتوں میں ہونا چاہیے تھا شبان قدر میں، لیکن یہاں شروع میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دن پڑھ لی تو باقی دن نہیں پڑھنی، تراویح بھی پوری ادا کرنی۔ ایک دو مسئلے بتا دیں، تقریر تو بہت باقی ہے لیکن ایک دو مسئلے بتاؤں اور سمیٹوں، توجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارک تھی؟ رمضان المبارک میں آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، ہوا اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی رمضان میں سرکار کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ 1 2 اور کروڑوں پاؤ، 1 2 اور اونچی نفع کی بات ہے یا نہیں؟ اونچی تو پھر رمضان میں خیرات زیادہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آپ تو دوسروں کی جیبوں سے نکلوا رہے ہیں بجائے دینے کے۔ سوچیں اس سے مراد غریب کو کپڑا پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کی مدد کرو، دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری 10 دن 20 تاریخ کی شام کو عصر کے بعد مسجد میں آ جانا اور 20 تاریخ کی غروب آفتاب سے لے کر چاند نکلنے تک، شوال کا عید کا چاند نکلنے تک مسجد میں مرد کے لیے اعتکاف کرنا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اگر محلے میں کسی ایک شخص نے بھی نہیں کیا سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ اعتکاف کرنا کیسا کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نہیں، اس کا ثواب ساری نیکیوں کے برابر کہ جو مسجد میں آ گیا اپنا گناہ کر رہا ہے نہ کچھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری 10 دنوں میں اس لیے مسجد میں چلے جاؤ کہ بیوی نے یا بچوں نے فرمائش کی کہ عید کے کپڑے دلاؤ تو ان سے بچ جاتا ہوں میں مسجد چلا جاتا ہوں، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے بات کروں، ایک بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ ماں جب تک میری پسند کی چیز نہیں دو گے میں نے دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ روزہ دار 20 روزے رکھ کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے کہ یا اللہ اب جب تک مغفرت نہیں ملے گی میں نے تیرا گھر نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بخشش لینے کا ایک طریقہ۔ تو زندگی میں ایک بار تو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، کوشش کریں۔ نفلی اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 1 دن کا، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف جو آپ نے مان لیا، منت مان لی۔ یہ سنت اعتکاف رمضان میں، نفلی اعتکاف جب بھی مسجد میں جایا کرو تو مسجد میں جانے سے پہلے کہا کرو میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، کیونکہ مسجد میں معتکف کے سوا کسی کو کھانے پینے کی، بیٹھنے لیٹنے کی اجازت نہیں، تو آپ اتنا کہہ لو گے تو وہاں پانی بھی پی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، ورنہ نماز پڑھو اور آ جاؤ۔ تو یہ اعتکاف کے بارے میں اتنی بات میں نے آپ کو بتائی، مسائل بہت ہے پوچھ لینا، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے ہے۔ اور معتکف مسجد میں بیٹھا ہے جی موبائل فون سنے جا رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے تو ایسا اعتکاف کسی کام کا نہیں۔ اعتکاف کا مطلب دنیا کو چھوڑ کے اللہ کا دروازہ پکڑ لینا، قرآن پڑھتے رہنا، نیکی کرتے رہنا، سونا ہے تو سوئیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں کپڑے لگاتے ہیں یہ اعتکاف کی شرط نہیں ہے، یہ صرف اس لیے لگا دیتے ہیں کہ معتکف سویا بھی ہوتا ہے، سوتے ہوئے اس کی کیا حالت ہے دوسرے لوگ دیکھ کے کوئی ہنسے نہیں تو وہ پردہ لگا لیتے ہیں، ورنہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں معتکف میں کوئی پردہ نہیں لٹکاتا۔ تو یہ اعتکاف کرنا رمضان کے آخری عشرے میں عورت کرے گی گھر میں، یہ بہت ثواب ہے۔ اور پھر آخری عشرے میں آئے گی شب قدر۔
کیا آئے گی؟ شبان قدر 21, 23, 25, 27, 29 میں سے کوئی ایک رات ہے، مگر آپ نے 27ویں سمجھی ہوئی ہے تو شریعت نے کیا کیا؟ ایک دن جاگنا، دوسرے دن سونا تاکہ آپ کو آرام ملے۔ مسلسل نہیں رکھی، 21ویں رکھی، 22 کو آرام کرو، پھر 23 کو جاگو، 24 کو آرام کرو، 25ویں جاگو، 26 کو آرام کرو، 27ویں جاگو، 28 کو آرام کرو، 29ویں وہ شب قدر بخشش کی نزول قرآن کی رات، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا یہ تو خونی ہوگا، فسادی کرے گا، اللہ ان کو اتارتا ہے اس رات، جاؤ جا کے دیکھو جس کو فسادی کہہ رہے تھے مسجد میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے، جاؤ گواہ بن جاؤ ان کے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، وہ بڑی مبارک رات، اور جس سے سارا مہینہ کوتاہی ہو جائے، اگر اس نے گڑبڑ شڑبڑ کی ہے، کمی رہ گئی ہے، تو رمضان کی آخری رات جو اس رات میں توبہ کر لے وہ بھی بخشش پا لیتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ جو آ رہا ہے، محنت کرنی ہے یا نہیں؟ اچھا، جن کا ارادہ ان کی آواز آ گئی، باقی کا ارادہ نہیں ہے۔ کرنی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، بس پختہ ہو کے یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے لگ گئے ہیں، پار لگا دے، بیڑا پار کر دے۔ تو یہ مہینہ آیا ہے جب کہ ماہ سیام آتا ہے، جب کہ ماہ سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں صحیح طرح نیکی کر کے خود کو مغفرت کا مستحق بنا۔ دو مسئلے ہیں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے روزے ضائع نہ ہو۔ ہمارے ہاں افطار کی جاتی ہے، لوگ ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جناب ٹیلی ویژن نے کہا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور آپ نے منہ میں کھجور ڈال لی۔ اذان کا انتظار کوئی کرتے ہیں، کوئی سائرن کا انتظار کرتے ہیں۔ سن لیں، اصل چیز ہے غروب آفتاب، سورج کا غروب ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کی تسلی کرنی ہوگی آپ کو۔ یہ جتنے ٹائم چھاپتے ہیں نا، ان کو بھی ذمہ داری سے ہونا چاہیے۔ اب گھڑیوں کا مسئلہ یہ ہے، گھڑیوں میں کسی میں 20 سیکنڈ، کسی میں 30 سیکنڈ، کسی میں ٹی وی کے چینلز میں، ہر چینل میں کہیں آدھے منٹ کا، کہیں 20 سیکنڈ کا فرق ضرور ہے۔ تسلی کرنی ہے، اگر وقت سے پہلے کھول لیں گے روزہ ضائع کر دیں گے، اور وقت ہونے پر دیر کرنی، سن رہے ہیں میری بات؟ سن رہے ہیں؟ روزہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی، مگر کب؟ جب وقت ہو جائے، وقت سے پہلے کھولنا، یاد رہے گا، تسلی کریں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں فجر کا وقت جو ہوتا ہے عام دنوں میں، اس وقت اذان ہوتی ہے، لیکن رمضان میں سحری کے ختم ہونے پر فجر کی اذان دے دی جاتی ہے، صحیح ہے؟ انتہائے سحر روزانہ اخبار میں چھپتا ہے، مثلا وقت رکھا انہوں نے 5:10 سمجھنے کے لیے، تو 5:10 پر سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں چائے کا گھونٹ پی لو، کوئی کہتے ہیں پانی کا گھونٹ پی لو، کوئی کہتا ہے سگریٹ کے 2 کش لگا لو۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے پر جو اذان شروع ہوتی ہے، اس میں کچھ کھائیں پیئیں گے تو روزہ رہتا نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، 2 منٹ پہلے کھانے پینے سے رکنا ہے، اگر اس اذان میں کھائے پیئیں گے روزہ رہنے والا۔ اونچی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا، مسواک کرنی ہے، مسواک کا ثواب لو، اس مہینے میں مسواک کے مزے لو،
ویسے بھی کچھ سے کئی لوگوں کے مسوروں کو نقصان کچھ ہوتا ہے، خیر آپ کرتے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن رمضان میں مسواک کرے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے خطرہ ہے کہ آپ کا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ الگ جائے گی، تھوک میں مل کے اندر اتر جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، مکروہ ہے وہ، تو اس سے بچنا ہے۔ تو یہ 2-3 مسئلے میں نے احتیاطاً آپ کو بتائے ہیں، مجھے موضوع یہی دیا گیا تھا، باقی باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آخری بات وہ یہ کہ ہم سب نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق بنانا ہے، تو کیا غلط باتوں سے بنا سکیں گے؟ اونچی کہیے گا نہیں، تو ہمیں اچھی باتیں اپنانی ہیں، صحیح عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے صحیح طریقوں پر عمل کرنا ہے، عقیدے بھی صحیح ہوں اور طریقے بھی اونچی، اس کو منشور حیات بنائیں۔ رمضان میں اپنے محلوں کو، مسجد کے ارد گرد کو اجلا رکھے، یہ ناچ گانے، یہ سلسلے، ان سے بچو۔ کتنی تباہی آئی تھی پچھلے رمضان میں، زلزلہ آیا تھا، بھول گئے؟ مجھے اور آپ کو ڈرتے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم سے نافرمانی نہ ہو، کبھی بھول چوک ہو جائے، توبہ کرنی ہے۔ یہ رمضان اجلا کرے گا۔ رمضان میں آپ بند کمرے میں بھی پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے کلی کر رہے ہو تو آپ کوشش کرتے ہو کہ حلق سے نیچے قطرہ نہ اترے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، پورا سال دیکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ڈرتے رہنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ یہ مہینہ ملا کیوں؟ کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ شب معراج ملی، شب برات ملی، تیار ہو جاؤ، اب پورا مہینہ مل رہا ہے، تو آپ لوگ سب کوشش کرنا، میں بھی اور آپ بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ یہ سوال کسی نے دیا، صبح قرآن مجید کی تلاوت ریڈیو پر سنی جائے اور اس کے درمیان میں اذان ریڈیو پر ہی سنی جائے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے، مقامی وقت کی وہاں آواز مشینوں کی وجہ سے نہ آتی ہو تو کیسا ہے؟ میں سوال نہیں سمجھا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ تلاوت سن رہے ہیں اور اس کے درمیان اذان آ گئی اور اذان کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی چل رہا ہے، تو قرآن شریف کو بند کریں یا نہ کریں؟ میں تو اتنا سوال سمجھاؤں۔ تو اذان آ رہی ہے اور آپ کی توجہ ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر ہے، تو اذان آپ نے چونکہ نماز پڑھنی ہے، آپ اس کو بند کر دیجیے، اذان کے کلمات ان کا جواب دیجیے، آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ ریڈیو سے صرف تلاوت کیوں سنتے ہیں، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی سننا چاہیے، قرآن کا سننا بھی بہت اہم ہے، لیکن اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو دونوں آوازیں ٹکرا رہی ہیں، آپ اس وقت ریڈیو بند کر دیجیے۔ دوسرا سوال، حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ ہاں، سوال اب سمجھ میں آیا۔ وہ جو کعبے میں پیدا ہونے کو کہتے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، صرف حضرت علی ہی وہ ہستی نہیں ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے، اور شخصیات بھی ہوئی۔ سب سے پہلے کعبے میں پیدا ہونے والی ہستی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بیت المقدس اس وقت کعبہ تھا، اس میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دوسری ہستی حضرت حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کزن ہوتے تھے، وہ بھی پیدا ہوئے وہاں پر۔ تو حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا ان کے لیے کوئی خاص بات اونچی اور اونچی کیوں؟ کہ شرف بزرگی ہے ایمان کے ساتھ۔ کعبے میں 360 بت پڑے رہے تھے تو کیا سارے چومنے کے قابل ہو گئے تھے؟ اونچی شرف ہے ایمان کے ساتھ۔ حضرت علی کی یہ شان نہیں کہ کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت علی کی یہ شان، حضور فرماتے ہیں تو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو ان کی شان وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو قرآن میں آئی ہے۔ کعبے میں پیدا ہونا ایک اتفاقی واقعہ ہے، لیکن
کیونکہ ہر شرف ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر کوئی شرف شمار ہوتا نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ وہ جو ظفر علی خان صاحب نے کہا نا، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اس کا مطلب صحابیت میں برابر ہے، درجے میں برابر نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مختصر